ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ سلام فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. معزز صدر محترم، ناظم جامعہ، ذمہ داران جامعہ، ابنائے جامعہ، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے دیے گئے وقت میں اپنی بات کو رکھنا ہے، وہ عنوان ہے فقہ الاولویات. بغیر کسی تمہید کے میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. فقہ الاولویات، اس کی تعریف علماء نے اس طرح کی ہے: وہ علم ہے جس میں ان امور کی پہچان ہوتی ہے جنہیں شرعی دلائل کی روح سے ترجیح اور تقدم کا حق حاصل ہوتا ہے. کتاب و سنت میں فقہ الاولویات کی بہت ساری دلائل موجود ہیں. ان میں نمایاں دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے: اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. دیکھیے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آدمی کے حسن اخلاق کے اولین حقدار اس کے گھر والے ہیں. آج دیکھیں معاشرے میں لوگ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ فقہ الاولویات کے خلاف ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ الاولویات کو اپنی زندگی میں تطبیق بھی دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابايعك على الحجرة فتركت ابوي يبكيان فقال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ اور میں نے اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑا ہے. فقال ارجع إِلَيْهِمَا تم ان دونوں کے پاس واپس چلے جاؤ. فَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا
جیسے تم نے انہیں رولایا ہے انہیں ہنسانے کی کوشش کیا کرو۔ تو یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو جہاد پر آپ نے مقدم رکھا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو آپ نے جہاد پر مقدم رکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقہ الاولویات کی تطبیق تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور تطبیق ہمیں ملتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں کا کوئی ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کرے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، بیرحا یہ میرے نزدیک میرے پسندیدہ مال میں ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں، اللہ آپ کو جہاں خرچ کرنے کے لیے کہیں آپ اس مال کو وہاں خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں انہوں نے تقسیم فرمایا ہے۔ تو یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ الاولویات کا درس دیتے ہوئے کہا کہ ہماری زکوٰۃ کا اولین حقدار ہمارا رشتہ دار ہوا کرتا ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیں کہ معاشرے میں زکوٰۃ کا مال جو مالدار نکالتے ہیں وہ اپنے زکوٰۃ کے مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے وہ رشتہ دار جو غریب محتاج مسکین ہیں انہیں دینے کے بجائے وہ غیروں کو اپنا زکوٰۃ کا مال دیا کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ فقہ الاولویات یہ ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریب لوگوں میں تقسیم کیا کرے۔ محترم بھائیو، ایک انسان کو اپنی زندگی میں چند ایسے ترجیحات ہیں، چند ایسے اولویات ہیں جن کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ بطور خاص ہم علماء کے لیے ان اولویات کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور دل کی اصلاح کو سب پر مقدم رکھیں۔ کیوں کہ دل کی اصلاح پر انسان کی عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں آدمی کو، ایک عالم دین کو اپنے ظاہری سے زیادہ اپنے باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اخلاص کو اپنائیں، ناموری سے، شہرت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو انتہائی زیادہ دور رکھیں۔ موجودہ دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں ہم علماء کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری، شہرت کا مادہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں رہتے ہیں۔ ایک عالم دوسرے عالم کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ، بغض و حسد رکھتا ہے۔ ظاہراً وہ اسے سلام کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس سے گلے لگاتا ہے، لیکن اس کی دل کی دنیا اگر دیکھی جائے تو اسی عالم سے وہ حسد کرتا ہے، جبکہ ظاہر وہ اپنا اچھا بناتا ہے لیکن باطن کو وہ اچھا نہیں بناتا۔ تو اولیت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک عالم دین اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اور اسی طرح اہم ترجیحات میں ایک یہ ہے کہ ہم مقدار کو نہ دیکھیں بلکہ معیار کو دیکھیں، مقدار کو نہ دیکھیں بلکہ معیار کو دیکھیں۔ آج
دیکھ لیں آپ کہیں بھی لوگ مقدار کے پیچھے بھاگتے ہیں، تعداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، معیار کا کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی۔ مدارس کا معاملہ ہو، خطبات کا معاملہ ہو، محاضرات کا معاملہ ہو، ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ تعداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، معیار کو ترجیح نہیں دیتے، معیار کو اولیت کا درجہ نہیں دیتے۔ مدارس میں بچوں کو، طلباء کو داخلہ لیا جاتا ہے، لیکن وہاں معیار کا خیال نہیں کیا جاتا۔ محض مدارس کے اندر بچوں کو بھرنا ان کا مقصود ہوتا ہے، معیار کو وہ اولیت کا درجہ نہیں دیتے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں خطبہ دینے کے لیے جب جاتے ہیں، اگر کہیں زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور کہیں زیادہ انہیں رقم ملتی ہے، وہاں وہ اپنے خطبے کو بہتر سے بہتر بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہیں اگر کہیں لوگ کم نظر آ رہے ہوں اور وہاں انہیں کچھ کم پیسہ ملتا ہو تو وہاں ان کا وہ خطبہ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ بڑی محفل میں، بھری محفل میں ان کا خطبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج علماء نے بھی معیار ایسا بنا لیا ہے کہ مقدار کو معیار بنا لیا ہے اور معیار کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح اہم اولویات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی ایک عالم دین دائم عمل کو وقتی عمل پر ترجیح دے، دائم عمل کو وقتی عمل پر ترجیح دیں۔ اس کی مثالیں ہمیں کتب احادیث میں بہت زیادہ ملتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اور دن میں اسی چٹائی کو بچھا کر آپ اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، عمل اتنا ہی کرو جتنی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتا ہے مگر تم عمل کر کے تھک جاتے ہو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی کے ساتھ کیا جائے، خواہ ہو کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسا عمل جو دائمی عمل ہو، اس عمل کو ہم ترجیح دیں، اس عمل پر جو وقتی طور پر کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح اولویات میں، ترجیحات میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایک عالم کو دعوت دین میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ دعوت دین کا کام انجام دیتا ہو تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، شرک سے انہیں بچایا کریں، اور اس کے بعد جو دوسرے عبادات ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلایا کریں۔ یہی فقہ الاولویات کا تقاضا ہے۔ آج دیکھ لیں بہت ساری جماعتیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے ان کا مقصد صرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، عقیدے کی طرف وہ دعوت نہیں دیتے۔ اور بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں کہ وہ صرف محض رفاہی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، توحید ان کا اولین مقصد نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے رفاہی کاموں کے لیے، خدمت خلق کے لیے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ جبکہ فقہ الاولویات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علماء لوگوں کو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ دیں۔ عقیدے میں کسی قسم کی کوئی خرابی اگر پائی جا رہی ہو تو سب سے پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، اس لیے تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، یعنی سب سے پہلے انہیں تم توحید کی طرف دعوت دینا۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا حکم دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح فقہ الاولویات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی فرائض کو نوافل پر ترجیح دیں۔
فرائض کو نوافل پر ترجیح دینا یہ فقہ الاولویات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ کسی بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے۔ محترم بھائیو، شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کو ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایک عورت پر واجب اور ضروری ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ فقہ الاولویات میں سے ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح فقہ الاولویات کے علماء نے بہت سارے ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ ان ضابطوں میں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ زیادہ مصلحت والا کام کم مصلحت والے کام پر مقدم رکھا جائے، زیادہ مصلحت والا کام کم مصلحت والے کام پر مقدم رکھا جائے۔ علماء نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ جان کی حفاظت ضروری ہے، جبکہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرنا ایک کم درجے کی ضرورت ہے۔ جان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے اور دوسروں کے مال کی حفاظت کرنا یہ کم درجے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص کے قتل کرنے کی دھمکی دی جائے، اگر کسی شخص کو قتل کی دھمکی دے کر کسی کے مال ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو ایسے وقت میں وہ آدمی اس آدمی کے مال کو ضائع کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جان کی حفاظت کی مصلحت مال کی حفاظت کی مصلحت پر مقدم ہے، مال کی حفاظت کی مصلحت پر مقدم ہے۔ اور اسی طرح علماء نے ایک ضابطہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان پر مقدم رکھا جائے گا۔ زیادہ نقصان سے بچنا کم نقصان سے بچنے پر مقدم رکھا جائے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے ایک کشتی کو عیب دار کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اس کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہو؟ تو خضر علیہ السلام نے آگے جواب دیتے ہوئے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان نعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غضبا۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے عیب دار کیا ہے اس لیے کہ اس کشتی پر جو لوگ سوار ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو سمندر میں کام کاج کر کے مال کماتے ہیں، اور میں نے اس کو عیب دار اس لیے کیا کہ ان کے پیچھے ایک ایسا بادشاہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً لوگوں سے کیا ہے لیتا ہے، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان کو کیا ہے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فقہ الاولویات میں ایک قاعدہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو اسے اس پر مقدم رکھا جائے گا جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی مثال علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مؤذن کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت نکلنے کے قریب ہے، تو ایک مؤذن کو چاہیے کہ وہ اذان دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اذان کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور تم قرآن مجید کی تلاوت بعد میں بھی کیا ہے کر سکتے ہو۔ تو اسی لیے اگر کوئی ایسا عمل جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس عمل پر مقدم رکھا جائے گا جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اسی طرح علماء نے فقہ الاولویات کے ضوابط میں ایک ضابطہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کی جان جانور کی جان پر کیا ہے ترجیح رکھی جائے گی۔ انسان کی جان کو جانور کی جان پر مقدم رکھا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کہیں انسان اور جانور دونوں تکلیف میں ہو، کہیں ڈوب رہے ہوں، تو ایسے وقت میں ہم بجائے جانور کو بچانے کے انسان کو بچائیں گے۔ کیوں؟ یہی فقہ الاولویات کا تقاضا ہے۔
اور اسی طرح ایک آخری ضابطہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس چیز کا متبادل ممکن نہ ہو اسے اس چیز پر مقدم رکھا جائے گا جس کا متبادل ممکن ہو۔ اس کی مثال علماء نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کسی جنوبی آدمی کے پاس غسل کرنے کے لیے اتنا ہی پانی موجود ہے جتنا اسے غسل کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور وہیں قریب میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جسے اس پانی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہو، تو ایسے وقت میں اس آدمی کو پانی دیا جائے گا اور یہ جنوبی آدمی تیمم کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی کی عدم موجودگی میں ایک آدمی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اس لیے اگر غسل کے لیے پانی موجود ہو، اگر وہیں کوئی آدمی مجبور ہے اور پانی کا ضرورت مند ہے، اس کو پانی دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء فقہ الاولویات کو جانیں اور فقہ الاولویات کو پڑھیں اور اسی کے مطابق دعوت دین کا کام انجام دینے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فقہ الاولویات کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے، ایمان اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔